تو آج ہم جب کہ خدا کی میز میں بھی شریک ہونے جا رہے ہیں، خدا کے کلام کی تشریح کو سنیں گے، اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ڈر کو اٹس ٹائم ٹو ڈیورس فیئر۔ اب یہ وقت ہے، یا یہ وقت ہے کہ ہم ڈر کو چھوڑ دیں یا ڈر کو طلاق دے دیں، یعنی کہ ڈر کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ ابھی آپ نے جو آیت سنی ہے، یسایہ 41ویں باب کی 10ویں آیت، انتہائی خوبصورت آیت پڑھی گئی۔ پچھلے دنوں میرے جو علم میں بات آئی، ایک میگزین ہے، ایک رسالہ ہے، جس کے مطابق سب سے زیادہ سرچ کرنے والا لفظ جو نکلا ایک ایپ پر، جسے نیو ورژن ایپ کہتے ہیں کہ اس ایپ پر جو سب سے زیادہ، جیسے واٹس ایپ ہے، کوئی بھی ایپ ہے جو ٹیکنالوجی کو بچے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، سب سے زیادہ جس لفظ کو سرچ کیا گیا، جس کو تلاش کیا گیا، وہ تھا فیئر۔ لوگ ڈر کو خدا کے کلام یا کرسچن ویب سائٹ پر تلاش کر رہے تھے کہ ڈر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آیت سرچ کی گئی، جس ٹاپک کو سرچ کیا گیا، وہ یسایہ 41ویں باب کی 10ویں آیت تھی۔ ابھی آپ نے سنی، یہاں پر یسایہ 10ویں باب کی 41ویں آیت لوگوں نے سب سے زیادہ سرچ کی۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یہ لوگوں نے سب سے زیادہ آیت سرچ کی، پڑھی، تسلی کے لیے کہ ڈر کے اندر خدا کا وعدہ، خدا کا جو پلان ہے وہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈر یا فیئر یہ کیوں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈر کو آج ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیچر، فطرت جو ہے، یہ بہت اچھی ہے، لیکن یہ ایک بلا بھی ہے۔ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، خدا کی بیوٹی کو، اس قدرت کی بیوٹی کو، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لہلہاتے کھیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ناردرن ایریاز میں، شمالی ایریاز میں جائیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، کراچی چلے جائیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، نیچر کو دیکھتے ہیں، فطرت کو، آپ کو خوشی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ لیکن جب یہ فطرت تھوڑی سی کروٹ لیتی ہے تو یہ بلا بن جاتی ہے۔ مثلا جب سونامی آئے تو سمجھ لیں کہ یہ بلا ہے، جب زلزلہ آئے تو سمجھیں یہ بلا ہے، جب اولے اتنے برسیں کہ فصلیں برباد ہو جائیں تو یہ بلا بن جاتی ہے۔ فطرت، نیچر اچھی بھی ہے اور ایک بلا کی طرح کا بھی کام کرتی ہے۔ لیکن جب فطرت، نیچر تباہی لاتی ہے، ڈیزاسٹرز لاتی ہے میری اور آپ کی زندگی میں، تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے۔ دو طرح کے ڈر کی بات کروں گا، ایک ہے یہ جو قدرتی آفات کا ڈر، اور دوسرا ویسے جو ہماری مشکلات ہیں ان کے اندر جو ڈر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو جب بھی ہم کسی وجہ سے مشکل میں ہوں، چاہے وہ قدرتی آفت کی وجہ سے یا ویسے خاندانی طور پر یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ مشکل میں ہوں، تو پہلا سوال یہ آتا ہے، خدا کہاں ہے؟ خدا کے کریکٹر کے بارے میں، خدا کے کردار کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہم مر رہے ہیں، خدا کیا کر رہا ہے؟ زلزلہ آ گیا ہے، خدا کیا کر رہا ہے؟ طوفان آ گیا ہے، خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے خاندان کے اندر مشکل ہے، خدا کیا کر رہا ہے؟ ہم سب سے زیادہ سوال خدا کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو آج ایک شخص کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی زندگی کے اندر وباؤں نے، مشکلات نے گھر کر لیا، اور اس شخص کا نام ایوب ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ یہ اس کی سرزمین میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھا، کامل تھا، راست باز تھا، بدی سے دور رہتا تھا اور خدا سے ڈرتا تھا۔ اتنی خوبیاں
یہ اتنا بڑا پیکج مجھے آج کسی انسان میں نظر نہیں آتا کہ وہ خدا سے بھی ڈرتا ہو، دولت مند بھی ہو اور بدی سے بھی دور رہتا ہو۔ کہتے ہیں کہ پیسہ جب آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ رنگینی آتی ہے۔ سب سے پہلے جب پیسہ کسی کے پاس آتا ہے تو رنگینی ساتھ آتی ہے، وہ متوالا ہو جاتا ہے، یاش ہو جاتا ہے، یا وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بندہ، بائبل کہتی ہے، خدا سے ڈرتا ہے، کامل ہے، بدی سے دور رہتا ہے اور راست باز ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر طوفان آیا ہے۔ نیچر دو طرح سے کام کرے، مشکل بھی ہے اور نیچر فطرت میں بھی آ کر تباہی مچانے کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ تو یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے کہ اس شخص کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، قربانی کرتا ہے، اس کے دوست بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، خدا سے ڈر رہا ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن ایک دن لکھا ہے کہ جب شیطان خداوند کے حضور حاضر ہوا ہے، پھرتا پھراتا ہوا، تو ساتھ ہی خدا نے پوچھا، تو نے میرے بندہ ایوب کے احوال پر نظر کیا، کبھی غور کیا میرے بندہ ایوب پر؟ کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ کامل ہے بندہ میرا، راست باز ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، بدی سے دور رہتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، وہ تجھ سے ڈرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کے گھر کے گرد باڑ لگا رکھی ہے، تو نے اسے سب کچھ دیا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے تو نے اسے بخشا ہوا ہے، اس لیے وہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ تھوڑا سا اپنا ہاتھ بڑھا تو وہ تیرے منہ پر تیری کیا کرے گا؟ تکفیر کرے گا۔ اس کو چھو کر دیکھ، وہ تیرا انکار کرے گا۔ خدا نے کہا کہ میرا بندہ ایسا نہیں ہے، میرا بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جب میں پرانے عہد نامے میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا، ڈیڈ جوب سفر فار نتھنگ؟ کیا ایوب نے بلا وجہ دکھ اٹھائے؟ ایوب نے ایسے ہی دکھ اٹھائے؟ شیطان کہتا ہے کہ ایوب یوں ہی تجھ سے نہیں ڈرتا، تو نے اسے برکتیں دی اس لیے ڈرتا ہے۔ خدا نے کہا ایسا نہیں ہے۔ تو پھر خدا نے اور ایوب کے، خدا اور شیطان کے درمیان جو مکالمہ آپ سن رہے ہیں، کسی شخص نے کہا کہ گاڈ میڈ اے ڈیل ود ڈیول، خدا نے شیطان کے ساتھ ایک ڈیل کی، خدا نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ خدا نے کہا میرا بندہ ایوب راست باز ہے، وہ ٹھیک رہے گا مشکلات کے اندر بھی۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو اس کو چھوئے گا تو وہ تیرا انکار کرے گا۔ خدا کہتا ہے نہیں، میرا بندہ ایوب ایسا نہیں ہے۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو میرے بندہ ایوب کو، میں اس کو تیرے اختیار میں دیتا ہوں، لیکن اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ لکھا کہ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ آج سب سے بڑی گتھی جو میں سالو کرنا چاہتا ہوں، جو حل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیطان خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس مار سکتا ہے لوگوں کو، میں کہتا ہوں نہیں، ابلیس نہیں مار سکتا ہے۔ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، ابلیس کین ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دا پرمیشن آف گاڈ۔ ابلیس خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا ابلیس کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صبح میں دکھن میں پیغام ابھی دے کر آ رہا ہوں، میں نے کہا کہ یقین کر لیں، یا خدا سب کچھ کرتا ہے تو یا پھر وہ کچھ نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے کہ شیطان کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان بھی خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ابلیس خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے، ابلیس خدا کے منصوبوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، ابلیس خدا کی مرضی کے بغیر کام کر سکے۔ تو آپ جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آپ سے سوال جو نکلتے ہیں قدرتی آفت کی وجہ سے یا ویسے، آپ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایوب نے بھی بڑے سوال کیے، کہتا ہے کیوں خداوند، کیوں میں پیدا ہوا؟ لعنت اس دن پر جب یہ خوشخبری دی گئی، خبر دی گئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتا ہے کیوں میں اپنی ماں کے پیٹ میں نہ مر گیا؟ ایوب سوال کر، ہم بھی ایسے سوال کرتے۔ یاد رکھیے، میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ مشکل کیوں آتی ہے، خدا دے سکتا ہے۔ میں آپ کے سارے سوالوں کو حل نہیں کر سکتا کہ آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا اس کو جانتا ہے، وہ خدا کے نالج میں ہے۔ تو پہلی چیز ہم جو سیکھیں گے آج صبح وہ یہ ہے کہ God cannot be divorced from disasters۔ خدا کو آپ اپنی مشکلات سے نکال نہیں سکتے،
آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ چیز خدا کی مرضی سے ہے، یہ شیطان کی مرضی سے ہے، نہیں۔ اگر خدا قادر مطلق ہے، سوورن ہے، تو وہ مکمل طور پر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر خدا اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو خدا کر رہا ہے، اگر یا خدا سب کچھ کر سکتا ہے یا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی زندگی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا خدا کو پتہ نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پرابلم ایسی نہیں ہے جس کا خدا کو پتہ نہ ہو۔ خدا سب جانتا ہے، خدا ساری آپ کی مشکلات میں شامل ہے، اور ڈیول یا شیطان یہ خدا کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا میں نے مکاشفہ کتاب میں پڑھا کہ خدا کے ہاں سے ایک بری روح نکلی۔ میں نے کہا کیا خدا کے پاس بری روحیں ہوتی ہیں؟ تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یا وہ سب کچھ کر رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا۔ اگر ابلیس اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو پھر ساری چیزیں اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ اس دھرتی پر، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیا خدا کے ہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ نہیں، خدا ساری چیزوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کر، وہ دارا جیسے لوگوں کو، وہ شاہ فارس خورس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ خدا ہے، وہ بادشاہوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے استعمال ہوں۔ تو آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے علم میں ہے اور خدا جانتا ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، ایوب 37ویں باب کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا، اور یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 6 آیت سے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر۔ خدا برف باری جو ہوتی ہے، سنو فالنگ جو ہوتی ہے، یہ خدا کی مرضی، خدا سنو فالنگ کرواتا ہے۔ اگر زلزلہ آتا ہے خدا اس کو لے کے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹیں جو ہیں ہلتی ہیں، پلیٹیں بھی خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ برف کو زمین پر فرماتا ہے کہ زمین پر گر، اس طرح وہ بارش سے اور موسلادھار میغ سے کہتا ہے، اور وہ ہر طرح کے ہاتھ پر مہر کرتا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے۔ اور پھر 10ویں آیت سے پڑھیں، لکھا ہے پانی کا، خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے، وہ پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گٹا پر نمی کو لادتا ہے، وہ اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے، اس کی ہدایت سے، سنیے، اس کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دیں۔ آباد حصہ سمجھتے ہیں جہاں پر آبادی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے جو ہدایت کار ہے، جو ڈائریکٹر ہے، وہ خدا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے جو گریٹ ڈیزائنر ہے وہ خدا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مشکل خدا کو معلوم نہیں ہے، یہ وہ کسی اور کی وجہ سے آئی ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ خدا اس میں شامل ہے، خدا کو معلوم ہے۔ آگے چل کر اینڈ جب کروں گا پیغام کو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کو پتا ہے۔ اور ایک اور بات، خدا یہ آفتیں، مشکلات جو ہیں وہ دنیا کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، دنیا کو چلانے کے لیے خدا ان ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بحر کلزم کے کنارے جب بنی اسرائیل کھڑے تھے تو موسیٰ ڈر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ موسیٰ کیا مصر کے اندر قبریں نہیں تھی جو تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے کر آ گیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا خاموش کھڑے ہو جاؤ اور خدا کی قدرت کے کام کو دیکھو، جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور لکھا ہے کہ موسیٰ خدا سے دعا کرنے لگا، خداوند کیا کروں؟ خدا نے کہا موسیٰ مجھ سے دعا نہ کر، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی لاٹھی اس پانی پر مار اور یہ تیرے لیے 2 حصے ہو جائے گا۔ سمندر کا ہدایت کار آپ کا خدا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہدایت کار آپ کا خدا ہے۔ ہر مشکل کے اندر خدا شامل ہے، ہر ڈیزاسٹر کے اندر خدا شامل ہے،
آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، ہدایت کاری کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کر، وہ بیہائنڈ دا سین چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پردے کے پیچھے سے کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خدا آپ نکال نہیں سکتے، اس میں خدا شامل ہے۔ جو بھی آپ کے خاندان کے اندر آج حالات ہیں، سمجھ لے کہ خدا شامل ہے اس میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو نے کیا ہے، ابلیس نے کیا ہے، شیطان نے کیا ہے، کئی لوگ شیطان کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں تنگ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کا خدا شیطان پر بھی حاوی ہے، وہ غالب آیا ہے، اس نے ابلیس کو شکست دی ہے۔ تو آپ دیکھیں یونا کو مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کا آپ سوچیں کہ ملاحوں نے پھینکا؟ نہیں، خدا آپریٹ کر رہا تھا پیچھے۔ کیا آپ سوچیں گے کہ مچھلی کو کس نے حکم دیا کہ پانی اس یونا کو نگل لے؟ خدا نے۔ کس نے حکم دیا کہ اس کو اگل دے؟ خدا نے۔ ہر چیز خدا کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کر۔ اس لیے حوصلہ رکھیں۔ دوسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے کہ آپ خدا کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کو کسی بھی کام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نے کیا ہے اور یہ کسی اور نے کیا ہے، یہ خدا نے کیا ہے یہ میں نے کیا ہے، نہیں، ساری چیزیں خدا کر رہا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، God cannot be defined by disasters۔ خدا کو آپ صرف مصیبتیں لانے والا خدا نہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ خدا ہمیشہ مصیبتیں یا تباہیاں یا وبائیں لے کر آتا ہے، نہیں، خدا جو بھی ہو رہا ہے وہ خدا اس میں شامل ہے، لیکن خدا چیزوں کو بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے میں سنا کرتا تھا کہ جب بہت بارش ہوتی تھی اپنے بزرگوں سے کہ پتہ نہیں خدا کیڑی چیز نو مارن دے آئے، یعنی کہ وہ کیا بہتری کر رہا ہے اس میں۔ آپ صرف مشکل کو اپنے نقصان کے لیے نہ سمجھیں، مشکل کو یہ سمجھیں کہ خدا اس کو کسی بڑے کام کے لیے استعمال کرنے لگا۔ تو اگر آج صبح آپ کے خاندان کے اندر کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وبا ہے، کوئی مشکل ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ خدا He is busy to create something big۔ آپ کی مشکل سے خدا کوئی بڑی چیز بنا رہا ہے، آپ کی مشکل سے کوئی وہ بڑی برکت لے کر آ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، خدا کو اس طرح کا خدا سمجھیں۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میرے منصوبے تمہارے بارے میں بھلائی کے ہیں، برائی کے نہیں، تاکہ میں نیک انجام کی امید دوں۔ اگر آپ وبا کا شکار ہیں، اگر آپ کے خاندان کے اندر مشکل آ گئی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ خدا صرف مشکلات لانے والا خدا ہے، نہیں، خدا بھلائی لانے والا خدا ہے۔ وہ مشکل میں سے بھلائی پیدا کرے گا۔ ابھی آپ نے سنا ایوب جو خدا کا بندہ ہے، لکھا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ خداوند اس لیے وہ تیری عبادت کرتا ہے کہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، میرا بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ شیطان نے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کے بچے مر گئے ہیں، وبا تیز ہوا آئی ہے، آندھی چلی ہے، لکھا ہے کہ اس گھر کو ٹکریں لگی جہاں پر اس کے بچے تھے وہ گر گیا اور وہ سب مر گئے۔ کس نے یہ طوفان بھیجا؟ بظاہر لگتا ہے شیطان نے، لیکن ہدایت کار پیچھے کون تھا؟ خدا۔ کہتے ہیں کہ پرمیسیو ول آف گاڈ، خدا کی جو اجازت ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی اجازت کے بغیر۔ ایوب کے بچے مر گئے، اس کے مویشی مر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ایوب کہتا ہے اپنے پیرہن کو چاک کیا، سر منڈایا، زمین پر بیٹھ کر سجدہ کیا، کہتا ہے ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، ننگا واپس چلا جاؤں گا، خداوند نے دیا تھا، خداوند نے لیا تھا، خداوند کا نام مبارک۔ وہ کہتا ہے کہ اب ایوب ہی از اے وائز مین، وہ دانا آدمی ہے، وہ یہ بلیم شیطان کو نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے خدا نے یہ کیا ہے، یہ خدا نے کیا ہے، اور یہ بات ٹرو ہے، سچ ہے۔ کس نے کی؟ کس نے کہا کہ تو اس کو چھونا نہیں، باقی جو مرضی ہے کر؟ خدا نے۔ تو اگر آپ شیطان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے خدا کے مرضی کے بغیر شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔
اتنی پاور نہیں ہے اس میں کہ وہ آپ کے خدا کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے. یا پھر خدا نہیں ہے تو یا پھر وہ سب کر رہا ہے یا پھر وہ کچھ نہیں کر رہا. میرا ایمان ہے سب کچھ وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ خالق ہے, وہ ساورن ہے, وہ قادر مطلق خدا ہے. تو ایوب نے جب سب کچھ چلا گیا, اب ایوب کے دل میں سوال اٹھے. ایوب کہتا ہے, ایوب کی بیوی کہتی ہے کیا تو ابھی بھی خدا کی عبادت کرے گا؟ اس کی تکفیر کر اور مر جا. ایوب کہتا ہے تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ آج سب دکھی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. خدا سکھ بنا رہا ہے, بڑے بنا رہا ہے آپ کے لیے. کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. اب تھوڑا آگے چل کر ایوب کے دل میں سوال اٹھے. میں نے جیسے پہلے کہا کیوں, آپ کے سارے کیوں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, خدا کو معلوم ہے. ایوب کہتا ہے خداوند کیوں میں پیدا ہوا, کیوں میں ماں کے پیٹ میں نہیں مر گیا, کیوں یہ خبر دی گئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, کیوں کیوں اور کیوں. ایوب کے دل میں شکوے ہیں, گلے ہیں. وہ خدا کے منصوبے کو, خدا کا بندہ ہے, لیکن جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو ایسے سوال آپ کرتے ہیں, ایسے سوال نکلتے ہیں دل سے. اور ایسے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کافر نہیں ہوتے ایسے سوال کرنے سے, آپ بے دین نہیں ہو جاتے ایسے سوال کرنے سے. میں صبح بتا رہا تھا کہ 150 زبوروں میں سے 65 زبور جو ہیں وہ شکوے ہیں, 65 زبور شکایتیں ہیں, گلے ہیں خدا سے. خداوند میرا بستر آنسوؤں سے تیرتا ہے, میں خدا کے گھر میں کب جاؤں گا, خداوند تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دے. آپ پڑھے زبور 65 زبور دعائیہ شکوے ہیں, کہتے ہیں کہ لیمنٹس ہیں, یہ نوحہ ہیں. جب ایوب کو یہ حالات آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایوب خدا کا انکاری ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ وزڈم, خدا کی عقل کے بارے میں شک کرنا. ہم خدا کی عقل کے بارے میں شک کرتے ہیں, خدا کے وجود کے بارے میں شک نہیں کرتے. یہ بری بات نہیں ہے. آپ خدا سے سوال کر سکتے ہیں, آپ خدا سے پوچھ سکتے ہیں, خدا سے شکایت کر سکتے ہیں. سنیں, کہتے ہیں complaining to God is good, complaining about God is rebellion. خدا سے شکایت کرنا اچھی بات ہے, خدا کے بارے میں شکایت کرنا بغاوت ہے. آپ خدا سے شکایت کریں, خدا کے بارے میں شکایت نہ کریں, بغاوت ہوگی. وہ خدا آپ کی شکایت سننا چاہتا ہے آپ کی مشکل کے اندر, آپ کی جو بھی ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر, لیکن وہ آپ اس کے بارے میں جا کر دوسروں سے شکایت نہ کریں. یہ خدا کو برا لگتا ہے. اسرائیلی خدا کے بارے میں شکایت کرتے تھے, خدا سے شکایت نہیں کرتے تھے. خدا سے شکایت کریں. ایوب شکایت کر رہا ہے, اور ابھی میں پڑھنے لگا ہوں زبور ایوب 19ویں باب میں. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ وہ کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. سنیں, لکھا کہ اس نے اپنے غضب میں میرے خلاف, اس نے اپنا غضب میرے خلاف بڑکایا ہے. ایوب کہتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا اس کا ہے, خدا کا ہے. اس نے اپنا غضب میرے خلاف بڑکایا ہے. آپ نے کبھی ایسا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے ایسا زندگی میں. میں کہہ رہا خداوند کی کر رہے ہیں تو سارا قصور خدا ہے. یس, وہ ہمارا باپ ہے. آپ اس سے کہیں, اس کے بارے میں نہ کہیں, اس سے کہیں, اس سے کہیں. تو ایوب کہتا ہے اس نے اپنا غضب میرے خلاف بڑکایا ہے. وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے. اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی ہیں اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ خیمہ جو مصیبتوں نے جو ڈیرا لگایا ہے میرے گھر میں, یہ خدا نے کیا ہے. خدا تو کر رہا ہے یہ سب کچھ. اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا, وہ میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے. میرے رشتہ دار کام نہ آئے, میرے دلی دوست مجھے بھول گئے. میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوا, میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا. یہ ایوب کا شکوہ ہے, دل میں تکلیف ہے اس کی, مصیبت کی وجہ سے, مشکل کی وجہ سے. کیوں نہ ہو, آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ایوب کی طرح کا دکھ فیس کیا ہو. میں کہتا ہوں ایوب نے دکھوں میں پی ایچ ڈی کی ہے. ایوب کے دکھ
کتنے ہیں آپ میں سے جتنوں نے اتنا ایوب جتنے دکھ دیکھے ہوں؟ آپ کی مشکل ایوب سے بڑی نہیں ہے، آپ کے دکھ ایوب سے بڑے نہیں ہیں۔ 10 لاشیں گھر میں پڑی تھی، امیر آدمی خاک پر بیٹھ گیا ہے، فٹ پاتھ پر آ گیا بیچارہ، اور اس لیے وہ کہتا ہے خداوند تو نے میرا تاج مجھ سے چھین لیا ہے، میرے پاؤں چوک میں مکھن سے دھلتے تھے، سنیں مکھن سے میرے پاؤں دھلتے تھے، تیرا قصور ہے خدا۔ مشکل میں یہ حالات ہیں تو لکھا ہے ایوب سارے کہتا ہے کہ خدا نے خیمہ، میں اجنبی ہو گیا ہوں، میرے نوکر میری عزت نہیں کرتے، میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، لکھا کہ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے، میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے، چھوٹے بچے مجھے حقیر جانتے ہیں، چھوٹے بچے تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خدا تیری وجہ سے، کیونکہ مشکل ہے میرے پاس۔ گلا دیکھے میرے سب ہم راز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی تنگ ہے۔ کہتا ہے خداوند میرے دوست مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو بائبل کہتی ہے یہ سارے گلے ہیں۔ سنیں آگے ایوب کہتا ہے کاش کہ میری باتیں لکھی جاتی، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ ہوتی۔ کہتا ہے اتنے دکھ ہے، انہیں کندہ ہونا چاہیے، انہیں دیوار کے اندر لکھا جانا چاہیے، پتھر پر جو کندہ کرتے ہیں چیزوں کو کارو کرنا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ یہ ہے ایک ایماندار کی نشانی، وہ مشکل میں خدا کے سامنے باتیں کر سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ میں اپنی کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی خدا کو دیکھوں، کہتا ہے کچھ نہ رہے پھر بھی میں خدا کو دیکھوں گا۔ یہ ایوب کے دل کے حالات تھے۔ سنیے ایوب نے بڑے سوال کیے، بڑی باتیں کی، تو آخرکار خدا نے اس سے باتیں کی۔ خدا نے کہا ایوب تو اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکل بے وجہ آئی ہے؟ خدا نے اس سے کہا کہ کس نے مجھے پہلے دیا ہے کہ میں اسے کچھ دوں؟ سارا کچھ میرا ہی تھا، میں نے لیا ہے تجھ سے۔ چاہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ شیطان نے لیا، لیکن پیچھے ہدایت کار کون تھا؟ خدا تھا۔ تو لکھا ہے کہ ایوب نے جب بڑی باتیں کی، بڑے وہ بول کہتا ہے کہ خدا تو میرے سامنے آ، میں اپنا منہ دلیلوں سے بھر لوں گا، میں مقابلہ کروں گا تیرے ساتھ، مجھے جواب دے، میں تجھ سے جیت جاؤں گا دلیلوں میں۔ لیکن نہیں، خدا سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ بائبل کہتی ہے ایوب 42ویں باب میں پڑھیں، لکھا کہ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ، تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا ہے۔ یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا، میں تیری منت کرتا ہوں سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، لیکن اب میری آنکھ تجھ کو دیکھتی، میں خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ آپ کی مشکل کتنی بڑی ہے، آپ کتنی ایسی وبائیں ہیں جنہوں نے آپ کے خاندان کو دچکا لگایا ہے۔ آپ پریشان ہوں گے یا ہوئے ہوں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا، آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبتوں میں کوئی بڑا کام کر رہا ہے۔ آپ کی ٹینشن اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ تک رہ سکے، ہمیشہ تک آپ کا خدا رہے گا، وہ آپ کی پریشانیاں اٹھائے گا، وہ آپ کی مشکلات اٹھائے گا۔ اس لیے اٹس ٹائم ٹو ڈیورس فیئر، اب وقت ہے کہ ہم ڈر کو طلاق دے دیں، ڈر کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ کیوں خدا یہ ساری چیزیں لے کر آتا ہے؟ میں نے کہا تھا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا، سارے جواب نہیں دے سکتا، اوپر وہ بیٹھا ہے وہ سارے جواب دے گا۔ کیوں یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں؟ پہلے نمبر پر اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور توبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کسی دوسری سمت جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بھلائی کو بھی چیک کریں کہ وہ بھلا کتنا ہے۔
جدو کنڈا چبھدا ادو تکلیف ہوندی، ہائے میرے خدا مینوں بچا۔ مشکل میں آپ کو خدا یاد آتا ہے، مجھے خدا مشکل میں یاد آتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ میں اچھا خدا ہوں، اس لیے مشکل آئی ہے، اس لیے زلزلہ آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب 9/11 ہوا چرچز بھر گئے، جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 میں، اکتوبر 2005 میں آئی گئے، تقریباً 2005 میں، خدا یاد آ گیا لوگوں کو، خدا بچا، خدا کا غضب آ گیا، عذاب آ گیا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ میں اچھا خدا ہوں۔ تیسری بات، کیوں مشکلات آتی ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دکھ کو دیکھیں جو دکھ میں سے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب ساری اچھی چیزیں ہوں، کسی دی تکلیف نہیں سمجھ آندی، سمجھ ادو آندی کسی دی تکلیف جو اپنے تھے بیت دی ہے، پتہ چلتا ہے کہ دکھ کی ہوندا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈرز کو کیا پتا آٹے دال کا ریٹ کیا ہے، انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، خریدا ہی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، اب تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو جو پارلیمنٹیرین ہیں یا لیڈرز ہیں ہمارے، ان سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹے کا دال کا ریٹ کیا کہ انسانوں کی پتہ، ہم کون سا کچن چلاتے ہیں۔ اس لیے مصیبت آتی ہے کہ ہم جانیں کہ مصیبت کا دکھ کیا ہے، تکلیف کتنی ہوتی ہے بندے کو مصیبت میں۔ اس لیے ہمارا خدا جانتا ہے چونکہ اس نے اپنے بیٹے کے دکھ دیکھے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اس لیے کہ ہم خدا کے وعدوں کو یاد کریں، خدا کے وعدوں کو یاد کریں۔ آپ نے سنا پڑا کہ تم مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں مت ہو، آپ کا مخلصی دینے والا زندہ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کتنی بڑی ہے آپ کی مشکل؟ ایوب سے بڑی ہے؟ نہیں۔ اگر خدا ایوب کو چھڑا سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب سنیں، سارا کچھ بدل گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کو دوگنی برکتیں خدا نے دی ہیں۔ مشکل، خدا صرف مشکلیں لانے والا خدا نہیں ہے، وہ مشکلوں کے پیچھے بڑی برکت چھپائے بیٹھے آپ کے لیے۔ آج صبح پریشان نہ ہو، آپ کی کیا ٹینشن ہے، کیا مشکل ہے، کیا پرابلم ہے، کیا بیماری ہے، کیا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا خدا کہتا ہے مت ڈر، میں تیرے ساتھ، مت ڈرے۔ خدا جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ شیطان آپ کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ کرے گا تو پیچھے ہدایت کار خدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مار دینا لوگوں کو، میں کہنا نہیں، شیطان نہیں مار سکتا، پیچھے خدا ہے جو کہتا ہے کہ تو کر یا نہ کر۔ اگر شیطان خدا کی مرضی کے خلاف چلے گا تو پھر وہ کیسے سوورن گارڈ ہو سکتا ہے، کیسے وہ قادر مطلق یا حاکم خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز اس کی مرضی سے ہو رہی ہے، کوئی چیز کہہ رہی ہے میں نہیں مانتا خدا کیا ہے، نہیں۔ اگین، یا سب کچھ وہ کر رہا ہے یا وہ کچھ نہیں کر رہا۔ میرا ایمان ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے سمیت آپ کی برکتوں کے۔ پریشان نہ ہو، خداوند آپ کے خاندان کو ہر طرح کی مشکل سے چھڑائے۔ ٹرسٹ کرے، مت ڈرے۔ یسایہ 41:10 گھر جا کر ضرور پڑھیے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں اپنی صداقت میں تجھے سنبھالوں گا۔ وہ سچا خدا ہے، وہ سنبھالے گا آپ کو۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، سب دعا کریں۔ آج آپ اپنی جو بھی آپ کی مشکل ہے اس کو خدا کے سامنے لے کر آئیں۔ میرے عزیزو، خدا سب جانتا ہے، اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے بدی کا قصد کیا، خدا نے نیکی کا۔ جو مرضی لوگ کریں، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کے خلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ سب دعا کریں گے۔ آج آپ ایک ایک مشکل کو خدا کے سامنے رکھیں۔ آپ کا خدا اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ آپ گیت گاتے ہیں سب کچھ وہ کر لیتا یسوع جب کر لے عزم، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ خدا کی برکت کو مانگیں،
اپنی شفا کو مانگیں، اپنے حالات کے بدلاؤ کے لیے خدا سے دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ جس جماعت کے اندر ہے خدا پر ٹرسٹ کریں، آپ کا خدا قابل اعتماد ہے، رلائے کریں اس پر انحصار کریں، بھروسہ کریں۔ آج جتنے جماعت کے اندر بیمار ہیں وہ یسوع مسیح پر بھروسہ کریں۔ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اس کے پاس نہ ہو۔ ایوب کہتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مقدس پالوس کہتے ہیں کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ کا خدا قدرت والا خدا ہے۔ آج صبح آپ اپنی پریشانی کو ڈانٹیں، کہے میرا خدا مجھے سنبھالے گا، میں نہیں ڈروں گا، وہ میری مشکل میں میرے ساتھ ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، وہ سیلابوں میں مجھے بچا لے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کا خدا عظیم خدا ہے۔ جو بیمار ہیں یسوع مسیح کے نام سے ہیل ہو جائیں۔ اے بیماریوں بدنوں سے آؤٹ ہو جاؤ، اے بیماریوں بدنوں میں سے آؤٹ ہو جاؤ، بدن شفا پائیں یسوع کے نام سے۔ جو بیمار ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بیمار ہیں، جتنے لاچار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ یس لارڈ، خداوند تیری شفا کو تیری بیٹیوں پر مانگتے ہیں یسوع کے نام سے۔ سارے بندھن جوئے بریک ہو جائیں، سارے جوئے ٹوٹ جائیں۔ جو اس عبادت کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم شفا کو مانگتے ہیں، برکت کو مانگتے ہیں، بحالی کو مانگتے ہیں۔ ساری مشکلات چلی جائیں، سارے بندھن ٹوٹ جائیں۔ ابلیس ہارا ہوا ہے، وہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خداوند تیرا شکر، یسوع کے نام سے اپنی شفا کو قبول کرو، یسوع کے نام سے اپنی شفا کو ریسیو کرو، یسوع کے نام سے اپنی شفا کو ریسیو کرو۔ ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر، خداوند تیرا شکر۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔